صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ٹھاک؟ طبیعت ٹھیک آپ لوگوں کے؟ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے اور سلامت رکھے۔ آج تھوڑا میں ٹھیک ہوں، طبیعت تھوڑی بہتر ہے، تو میں نے کہا ویڈیو اپلوڈ کر لوں۔ ویسے میں بہت زیادتی کر رہی ہوں کہ میں اتنے دنوں کا گیپ دینے کے بعد جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں۔ میری صحت نہیں ہے برابر، کچھ نہ کچھ میرے ساتھ چلتا رہتا ہے دماغ کی تکلیف کی وجہ سے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ابھی ریسنٹلی یہاں پر ایک شادی ہوئی ہے میری جاننے والی، میری مطلب بیٹی بنی ہوئی ہے، اس نے مجھے اپنی ماں بنایا ہوا ہے۔ تو ہوا ایسے کہ وہ میری بہت عزت کرتے ہیں، بہت زیادہ، میری بہت ایکسٹرا، جس کو کہتے ہیں ایکسٹرا پیار، ایکسٹرا عزت کرتے ہیں۔ تو عزت اور پیار کی تو میں بھوکی ہوں، تو میں سمجھتی ہوں سبھی کو اس کی بھوک ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، اور کوئی لالچ نہیں ہوتی۔ تو میں ان کے گھر میں میلاد پڑھتی ہوں، تقریباً ہو گئے مجھے کوئی 20-25 سال۔ تو یہ لاڈی میں یہ فیملی رہتی ہے، تو ریسنٹلی ان کی بچی کی ہوئی شادی، تو میں شادی میں چلی گئی اور نکاح پر گئی، پھر میں نے میلاد پڑھی، پہلے مائنوں پہ گئی، پھر نکاح ہوا، پھر ان کی جو ہے وہ بچی کی بارات ہوئی، اور پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا کہتے ہیں، رخصتی ہوئی، برات رخصتی، اور پھر اس کے بعد ولیمہ ہوا۔ تو ولیمے میں پھر کچھ برات میں کوئی بات ایسی ہوئی تو میں اس چیز کو نہیں سمجھ سکی، میری بیٹی ساتھ تھی، اور میری بیٹی نے کسی کو کوئی ایسی بات کہہ دی جو کہ وہ برا ماننے والی بات نہیں تھی۔ نہ میں کسی کا نام لوں گی اور نہ میں شاید بات بتا سکتی ہوں کہ کیا بات ہے، لیکن کوئی ایسی سیریس بات بھی نہیں تھی، بس طول دے دی گیا، طول دے دی گئی، اس بات کو لمبا کھینچ دیا گیا، چوئنگم کی طرح، کوئی کھینچنا نہیں چاہیے تھا۔ کہتے ہیں کسی کو اگر آپ نے ذلیل کرنا ہو نا، تو چھوٹا سا پوائنٹ لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس کو بےعزت کر دیتے ہیں، جبکہ کوئی بات نہیں بھی ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور کھینچتے ہیں، چوئنگم کی طرح اس کو پکڑ کے کھینچتے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو پھر میری بچی نے کہہ دیا اس کو کچھ، تو وہ پھر اس وقت تو اس نے مائنڈ نہیں کیا، لیکن ولیمے والے دن میں اکیلی گئی، میرا بیٹا ساتھ گیا تھا، بیٹی نہیں گئی تھی۔ تو پھر جو خاتون ان کے ساتھ تھی، اور وہ خاتون میرے پاس آئی، قریب میرے آئی، اور کہنے لگی کہ روبی آپ سے مجھے ایک کمپلین آپ کی میں نے دینی ہے۔ میں نے کہا جی جی بولیں، خیریت کیا میری کمپلین ہے، کیا میں نے کر دیا ایسا، اللہ معاف کرے۔ تو انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ جی یہ ہوا ہے، آپ کی بیٹی نے ایسے ایسے کہا ہے ہماری بچی کو، تو اس نے بڑا مائنڈ کیا، وہ بہت روئی اور بڑا یہ وہ فلاں ٹھیک۔ تو میں نے کہا بھائی ہم نے میری بچی نے اس کے کلر پہ بات نہیں کی، فیس کٹس پر بات کی ہے کہ آپ کے یہ فیس کٹس جو ہیں یہ فلاں کنٹری کے لوگوں سے ملتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن بڑھا لیا گیا اس کو۔ تو پھر میں نے خیر اس کو ختم کرنے کے لیے بات کو، میں نے اس بچی کو اسپیشلی بلایا اور بلا کے اس سے میں نے معذرت کی، بڑے ہونے کے ناطے بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں بڑی ہوں، میری ایج بڑی ہے یا میرا مرتبہ بڑا ہے، میں میلاد پڑھتی ہوں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں سوچا، جبکہ میری ایج بھی بڑی ہے، میری تعلیم بھی شاید اس سے زیادہ ہے، اور الحمدللہ میرا مرتبہ بھی اللہ کے بہت کرم ہے۔ تو میں نے اس سے معذرت کی، سوری کہا، چلے بیٹا اس کی طرف سے میں معذرت کہتی ہوں، اپنی بچی کی طرف سے میں معذرت چاہتی ہوں، میری بچی سے اگر مسٹیک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، حالانکہ اس نے تمہارے کلر پہ بات نہیں کی، اس نے تمہارے فیس کٹس کی بات کی ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ جی آپ نہ معافی مانگیں، مجھے آپ کی معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے دل میں جو آپ کے لیے ایک عزت تھی، ایک رسپیکٹ تھی، وہ اب آپ کی بیٹی کی وجہ سے کم ہو گئی۔ تو میں نے کہا بیٹا میری بات سنو، میں بڑے ہونے کے ناطے آپ سے معافی مانگ رہی ہوں۔ فرسٹ اور سیکنڈ یہ کہ اگر آپ اچھے ہوں، خاندانی ہوتے، ظرف والی ہوتی، تو آپ مجھے گلے لگاتی اور کہتی کہ آنٹی بس آپ کو تو اول معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ سے، اور اگر آپ نے مانگ لی ہے تو میں نے آپ کی بچی کو معاف کیا۔ ظرف والی ہوتی تو وہ یہ بات کہتی، لیکن کم ظرف لوگ دنیا میں زیادہ ہیں۔ تو مجھے اس چیز کا بڑا دکھ ہے، بہت تکلیف ہوئی کہ اس نے میری بات کو جو ہے وہ معافی دینے کے بجائے میری بات کو اس نے طول دے دیا، اور میری بات کو اس نے جو ہے وہ نظر انداز کر دیا، اور مجھے جو ہے وہ ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی، میری عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ تو آج کل کی تعلیمیں کیا تعلیمیں ہیں،
कैसी तालीम दी जा रही है मदरसों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कैसी तालीम दी जा रही है? सिर्फ लिखना पढ़ना, थोड़ा सा अदब भी सिखाएं। टीचर्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, असातिज़ा से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों को अदब सिखाएं। अगर अदब नहीं है ना ज़िंदगी में तो तालीम बेकार है। अगर अदब नहीं करते बच्चे बड़ों का तो फिर तालीम किसी काम की नहीं है, उससे बंदा जाहिल अच्छा है। तो फिर मुझे बड़ा दुख हुआ। खैर मैंने दरगुजर किया, मैंने कहा इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, आप जा सकते हैं। कहते हैं ना, जाहिलों से बहस नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग पीएलजे होते हैं, पढ़े लिखे जाहिल, तो शायद वो भी उन्हीं में से है। अगर वो सुन रही है, वो देख रही है, तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। देखिए, मैंने कोई बुराई नहीं करी, मैं कोई बुराई नहीं कर रही, मैं जो कह रही हूँ सामने आमने कह रही हूँ, ना मैं आपका नाम नहीं ले रही, ठीक है, कि आप कौन है, कहाँ रहती हैं, नहीं ले रही। एक छोटा सा हवाला दे रही हूँ कि मेरे साथ किसी ने ये ज्यादती की, क्यों की, क्या प्लान था, क्या उनकी ज़िंदगी में मेरे वो मेरे लिए क्या सोच कर आए थे, वो लोग क्या प्लान बना कर आए थे। क्या मुझे ज़लील करने के लिए आए थे उस महफिल में? क्या मुझे वो मेरी हैसियत को गिराने के लिए आए थे, कि मेरी इज्जत को गिराने के लिए आए थे? बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत अफसोस हुआ। इज्जत किसी की कोई कम नहीं कर सकता। इज्जत देने वाला भी रब है और जिल्लत देने वाला भी रब है, रब्बुल आलमीन। तो आपकी इज्जत ना करने से बच्चा, आपकी रिस्पेक्ट ना करने से, या आप मेरी हैसियत गिरा दोगे तो क्या दुनिया वाले भी गिरा देंगे? कि आप इज्जत नहीं दोगे तो क्या दुनिया वाले भी नहीं देंगे? इज्जत कम नहीं होती किसी एक की कम करने से। कहते हैं ना, जितना इंसान का ज़र्फ होता है वो उतनी बात करता है। जितना इंसान के अंदर जो हमारे अंदर जितना, कहते हैं ना, कि जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाया हुआ होता है, अगर हम ख़ानदानी होते हैं तो हमारी बातों से पता चलता है। अगर हम ज़र्फ़ वाले होते हैं, हमारी आदत और इखलाक से पता चलता है कि हम कितने ज़र्फ़ वाले हैं, और कितने हमारे माँ बाप ने कितनी अच्छे हमें तरबियत दी है। तो तरबियत का पता चलता है, ज़र्फ़ का पता चलता है। हम कुछ जो भी कुछ बोलते हैं ना, ये जो हम मूवमेंट करते हैं, जो हम हरकतें कर रहे होते हैं महफ़िल में बैठकर, तो उससे हमारा ज़र्फ़ पता चल रहा होता है, उससे हमारा ख़ानदान पता चल रहा होता है, उससे हमारी तरबियत पता चल रही होती है लोगों को। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जब हम कोई रिश्ता करने जाते हैं, किसी से हम कोई नया कारोबार करने जा रहे हैं, तो फिर हम एक मुलाकात रखते हैं। रिश्ते के लिए भी हम एक मुलाकात रखते हैं जी, लड़की देखनी है या लड़का देखना है। तो उससे क्या पता चलता है? बातचीत से अंदाज़ा हो जाता है, चलने फिरने से, रख रखाव से अंदाज़ा होता है कि लड़की किस तरह की है, लड़का कैसा है, कि जिससे मैं कारोबार करने जा रहा हूँ वो बच्चे का कारोबार कैसा है। तो ये, तो अल्लाह सबको हदायत दे। अजान हो रही है, मैं बात ज़्यादा नहीं कर सकती, उसकी मैं नमाज़ पढ़ूंगी, नमाज के बाद फिर एक वीडियो अपलोड करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो मैंने कहा है अगर इसकी में कोई बात अगर बुरी लगी है तो आई एम वेरी सॉरी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।